ناول منفرد، رائٹر مرزا نگار سیف۔ مکمل ناول۔ ہونہا شکل دیکھی ہے اپنی؟ کبھی غور سے پیپسی کے ڈھکن جیسی آ جاتے ہیں کہاں کہاں سے، وہ نخوت سے کہتی آگے بڑھتی کہ سفید اور سنہری لباس میں ملبوس سنہری نقاب پوش لڑکی نے اس کی راہ روکی۔ وہ جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی جب اس کی خوبصورت سی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ کیا اس کی آنکھوں میں خوف سا اترا؟ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس نے اپنی شفاف چمکدار سرمئی آنکھوں سے مسلسل اسے دیکھتے ہوئے ترجمہ کیا۔ اس قدر کرارے جواب پہ اس نے بے ساختہ تھوک نگلا اور ایک طرف سے ہوتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا وہ سانولا سا لڑکا اس سے نظر ملتے ہی مسکرایا، مگر وہ سپاٹ سی نظر اس پہ ڈالتے آگے بڑھ گئی۔ اس کا مقصد مکمل ہو چکا تھا۔ ایک گہرا سانس لیا اور سب کی استفہامیہ نظروں سے اوجھل ہو جانے کو پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ اگر میں گول گپے کھلاؤں تو کیا تم میری سہیلی بن جاؤ گی؟ گول گپے کے شاپر میں پڑا کاغذ کا ٹکڑا دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چمکی، مگر اگلے ہی پل نسوانی آواز پہ اس نے وہ ٹکڑا مٹھی میں دبوچا۔ تو عرض کیا ہے، ان لہجوں کی تلخی کو چائے کی تلخی سے کم کیجیے، بسم اللہ کیجیے، چائے پیجیے۔ مرزا نگار سیف۔ وہ چائے کا باپ اڑاتا مگ لیے اس کے پاس آئی۔ ارے واہ، مطلب کہ میں ایویں فضول میں اپنے آپ کو اس حسین موسم میں چولہے کے سامنے ساڑ رہی تھی۔ محترمہ گول گپے آرڈر کر کے بیٹھی ہیں۔ اف اللہ، پوچھے آپ کو مانی؟ وہ شاپر اٹھا کر دیکھنے لگی، جبکہ مانی نے ہاتھ میں دبوچا کاغذ صوفے کی کشن کے پیچھے گھسا دیا۔ اس کی سوچیں اسی کی جانب ہمک رہی تھی، لاکھ جھٹکنے پہ بھی اسی سرے سے شروع ہوتی جہاں وہ آخری بار ان جذبات کو اس نفس کی چادر میں لپیٹ کر انا کی لوری دے کر سلاتی تھی۔ دیکھو مانی، تم میں کیا خاصیت ہے، اور اگر ہے تو مجھے کیوں نہیں نظر آتی؟ واجبی سی شکل ہے تمہاری، نہ کوئی ہنر ہے، نہ دلکش ادائیں، نہ دولت جس پہ فخر کیا جا سکے۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں مانی، مجھے زندگی بدلنے کے لیے کچھ بڑا کرنا ہے۔ ایسے میں تم سے اپنے پیر کی رسی نہیں باندھ سکتا، نہ تمہیں کوئی امید دلاؤں گا۔ تمہیں اچھے آپشن ملیں گے تو آگے بڑھ جانا، پلیز۔ میری گولز الگ ہیں، تم ان میں کہیں بھی شامل نہیں ہو، میں زبردستی شامل نہیں کر سکتا، اس لیے پپھو کو سمجھاؤ پلیز۔ اس کے مغرور انداز کو آخر میں ملتجی لہجے میں بدلتے دیکھ کر اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں جانتا ہوں تم بہت سمجھدار ہو، تھینک یو، اور ہاں، اس فیور کے بدلے میں تم بھی مجھ سے فیور لے سکتی ہو۔ وقت آنے پہ لوں گی، اس نے اٹل لہجے میں کہا تو وہ ذرا سا چونکا، پھر ہنس دیا۔ واہ یار، آپ بھی کتنے مزے کے ہیں، کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ آج پتہ ہے یہ بالکل کالج کے سامنے والی گلی جیسے لگ رہے ہیں۔ مانی بس اس کے چہرے پہ چھایا اطمینان اور خوشی دیکھے گئی۔ اب چائے کو چھوڑے، یہ کھائیں نا؟ نہیں تاڑا، تم کھاؤ، وہ دو ٹکا سا جواب دے کر چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ کیا ہوا، یہ آپ نے آرڈر نہیں کیے تھے؟ اس کے سوال پہ مانی نے نام میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ او میر بھائی، او مائی گاڈ، وہ ہمیں ایسے موقعوں پہ کبھی نہیں بولتے، وہ پرجوش سی کہتی دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے مانی؟ وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ آپ ابھی تک میر بھائی سے خفا ہیں؟ اس کے سوال پہ مانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب، میں کیوں خفا ہوں گی؟ وہ ذرا تیز آواز میں بولی۔ آپ جانتی ہیں میں کیوں پوچھ رہی ہوں؟ فضول باتیں نہ سوچا کرو، اپنے ٹیسٹ چیک کراؤ مجھے۔ وہ جو پانی کا بڑا سا گھونٹ لے رہی تھی، اس بات پہ اسے اچھو لگا تھا۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، اچھا جلدی سے ختم کرو اور ٹیسٹ چیک کراؤ مجھے، وہ حکم صادر کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے تاڑا کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے۔ یار کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟
خود تو فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس ہو کر SDO لگ گئی ہیں، اب میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اللہ کرے ایسے کسی منحوس نہیں، نہیں نہیں، اللہ منحوس نہیں بلکہ کسی خروس نہیں بلکہ مسٹر چپس جیسے بندے سے شادی کروا دے اس کی۔ ویسے یار مسٹر چپس کافی رومانٹک تھا، ہی، چلو خیر ہے، اتنا تو چلے گا۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی محظوظ ہوتے باقی گول گپوں کا صفایا کرنے لگی۔ سمندر میری آنکھ کے روزن یاد سے روح کے دشت میں جانگتا ہے۔ سمندر میرے خون کے سرخ میں موجزن، نیند کے زرد میں ناڑہ زن ہے۔ سمندر میرے خواب کے سبز پر خندہ زن ہے، میرے جسم پر اپنی خواہش کی بسودگی کی ردائیں، میرے جسم پر خندہ زن ہے۔ یہ تازہ نشیلی ہوائیں، ازل کا سمندر میری آنکھ سے بہہ رہا ہے، ابد کے سمندر کا جادو میرے دل سے کچھ کہہ رہا ہے۔ نرم ٹھنڈی ریتلی زمین پہ وہ ننگے پیر اس سڑسڑاہٹ بھری خاموشی میں چلتی گہرائی کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ سمندر کے نمکین پانی کی بڑی بڑی لہریں ساحل پہ اپنا سر پٹک کے جیسے اپنے عروج سے زوال تک کی داستاں چیخ چیخ کر اس ذی روح کو سنا رہی تھی۔ اس کی روح میں بھی ان لہروں کی شکستگی کا شور برپا تھا۔ ورکنگ ڈیز میں ساحل سمندر پہ شام کے اس پہر رش نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، تبھی وہ آج اپنی تنہائی بانٹنے کو پھر اس گہرے سمندر کے سامنے تھی۔ اس کی ذات اور سمندر میں بہت مماثلت تھی، کبھی سکوت، ٹھہراؤ، امن، اور کبھی چاند کو چھو لینے کی بے قراریاں، لہروں کی طرح سربلند خواہشات جو کچھ پلوں میں ہی زمین پہ واپس پٹک کر اپنی حقیقت پہ ماتم ہو کر اس کی روح میں شور برپا کر دیتی۔ پانی کی بڑی سی لہر دوبارہ ساحل سے آ ٹکرائی تو وہ مقابل کھڑی اس کے قہر سے لڑکھڑا گئی۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کی لبوں کو چھو گئی، ایک کونے کی جانب اٹھنے پہ مجبور کر گئی اسے۔ یہ لڑکھڑاہٹ محض ایک پل کے لیے تھی، اگلے پل وہ اپنے مضبوط پیروں پہ اپنے قد سے کھڑی تھی، سیاہ لباس میں ملبوس۔ وہ اب بھیگی پلکوں کی باڑھ سے آنسوؤں کو گرنے سے نہیں روک رہی تھی۔ حلق میں جمع نمکین آنسو آہستہ آہستہ پگھل کر جیسے اس کے وجود میں ہی کہیں تحلیل ہو رہے تھے۔ اس نے سر جھکا کر جلتے پیروں کو دیکھا، ملجھے اندھیرے میں بھی اس کے پیر شفاف مگر یخ پانی میں ڈوبے گلابی پن کا احساس دلا رہے تھے۔ بیٹے، جب جانتی ہو تمہیں الرجی ہو جاتی ہے سمندر کے پانی سے تو کیوں یوں جوتے اتار دیتی ہو؟ او ماما، اب نہیں جانتی۔ سردیوں کے موسم میں شام کے بعد یہاں ٹھنڈی ریت پہ پیر رکھ کر اس سرد کسیلی ہوا میں گہری سانس بھر کر اپنے اندر اتارنا کس قدر فرحت بخش ہے۔ اس کی آواز بھی ایسے ہی فرحت کے جذبات سے لبریز تھی۔ جی، مجھے بالکل نہیں پتا، اور پھر بیمار ہو کر بستر پہ پا جانا تو میں بالکل بھول جاتی ہوں۔ میٹھا سا طنز کیا گیا۔ ہاں، اس کا قہقہ بلند ہوا، مگر اس بڑھتے شور میں یہ قہقہ اسے خود سنائی نہ دیا تھا۔ مانی ایک چیخ نما آواز سے اسے ماضی کے بور سے کھینچ کر واپس لے آئی۔ کیا کر رہی ہو وہاں؟ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ نرم ریت پہ بھاگتے ہوئے وہ مسلسل لڑکھڑا رہی تھی۔ اچانک بڑی سی لہر ان دونوں کو دھکا دے کر اپنی منزل تک جا پہنچی۔ وہ جو ان لہروں کا مقابلہ کرنا جانتی تھی، یوں ہی کھڑی رہی، مگر مقابل اس کی عادی نہیں تھی۔ تبھی لڑکھڑا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ تارا، وہ ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دینے کو آگے بڑھی۔ بڑی مہربانی تمہاری، وہ تپ کر بولی۔ جانتی بھی ہو تم اچھے سے آج پورے چاند جو بن پر ہے، اور تم ایسے میں سمندر کے بیچ اترنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ تھامے اب آگے آگے چل رہی تھی، پیچھے وہ اپنی سرمئی آنکھوں سے سمندر کو الوداعی نظروں سے دیکھتی اس کے ہم قدم ہو گئی۔ چھی، میرا حلق کروا ہو گیا ہے، وہ ایک طرف کو تھوکتے سر کو نفی میں ہلاتے بولی۔ اف، اتنا نمکین کیوں ہوتا ہے یہ پانی؟ بارش کی وجہ سے، اس نے چاند کو دیکھتے کہا۔ وٹ، نہ کرو، بارش اللہ کی رحمت ہے، اس کڑوے پانی سے تو نہ ملاؤ یار۔ وہ گویا خفا ہوئی۔ یہی تو نیچر ہے، قدرت، اللہ کا نظام۔
اپنی ایک بات کو 3 مختلف رنگوں میں پیش کر کے وہ سامنے والے کو مکمل متوجہ ہونے پہ مجبور کر گئی۔ تفسیر رومانی ہے کہ دریاؤں کا پانی روانی کی وجہ سے سڑتا نہیں ہے، اور سمندر کا پانی سڑنے سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نمک پیدا کیا ہے۔ اس نے حوالہ دیا۔ بات دماغ میں صحیح سے بیٹھی نہیں، مزید وضاحت دو نا؟ وہ پلکیں جھپک کر بولی، جیسے اس کی وضاحت سننے کو بے قرار تھی۔ وہ جو بارش برستی ہے وہ اسی سمندر کا پانی بن کر فضا میں جا کر بادلوں کی شکل میں جمع ہوتا ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو اس فضا میں کئی ٹاکسک ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں جو پانی کے ساتھ مل کر زمین پہ، پتھروں پہ، پہاڑوں پہ برستے ہیں۔ چونکہ یہ پانی تازہ اور سمندر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ بہت نمکین نہیں لگتا۔ وہ ایک پل کو رکی، جیسے کچھ یاد کر رہی ہو۔ پھر جب یہ پانی پتھروں پہ، پہاڑوں پہ پڑتا ہے تو اس میں مزید نمکیات شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ دریا جو شمالی علاقوں کے پہاڑوں سے کراچی تک آتا ہے، راستے میں نہ جانے کتنے ندی نالوں کا پانی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور یہ پانی تو نہ جانے کتنے سالوں سے مسلسل شامل ہو رہا ہے۔ اس نے سمجھنے کے انداز میں کہا، ایگزیکٹ، اس لیے یہ سرکل چلتا رہتا ہے، اور دریاؤں کا پانی روانی اور سمندر کا پانی نمکینی کی وجہ سے سڑتا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے واش رومز میں کئی الجی کیوں لگ جاتی ہے؟ کیونکہ وہ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ وہ ذہین تھی، اس بات کو تو آسانی سے سمجھ گئی تھی۔ ہاں جی، بالکل، اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو نہ سمندروں میں مچھلیاں ہوتی اور کرہ ارض پر زندگی بہت مشکل ہوتی۔ اللہ کے ہر کام میں بہت پرفیکشن ہے۔ وہ مسرور سی ہو کر دوبارہ چاند کو دیکھنے لگی۔ جی مس فلاسفی، اب اگر آپ کی فلاسفی ختم ہو گئی ہو تو گھر چلیں؟ ہم سب آپ کے انتظار میں بیٹھے کھانے کو ترس رہے تھے۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی تو مانی اس کے بھیگے بال بگاڑ کر ہنس دی۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے ایلین میں ہوں گے۔ تم کو کیا معلوم کہ ایلین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک نیک لوگوں نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں سے ہی تازگی معلوم کر لو گے۔ القرآن۔ وہ جو اس کی عیادت کو آئی تھی، اس کی باآواز بلند تلاوت سننے کمرے کی دہلیز پہ ہی رک چکی تھی۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پر سجا کرب، بھیگی آواز اور آنکھوں سے شفاف موتی ٹوٹ کر اس کی سیاہ داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے جو ہی آنسو پونجے کو ہاتھ اٹھایا تو نظر سامنے کھڑے وجود پہ گئی۔ مانی! اسے واپس پلٹتے دیکھ کر وہ پکارے بنا نہ رہ سکا تھا۔ وہ رکی اور پلٹ کر اس کی جانب چال دی۔ البتہ اس کی طرف نگاہ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو۔ اس نے گویا بات کے ساتھ ملاقات کے اختتام کا اشارہ دیا تھا۔ کیا ہم اس ایک رات کو بھول نہیں سکتے؟ اس کے سوال پہ جیسے برچھی پڑی تھی اس کے دل پہ۔ ایک تلخ مسکراہٹ چہرے پہ نمودار ہوئی۔ ہاں، صرف اس ایک رات کو بھول سکتی ہوں میر، صرف اس ایک رات کو۔ اسے اگلی راتوں کو کیسے بھلاؤں جب لوگ ہمیں یتیم سمجھ کر چھتے پھلانگ آتے تھے؟ اس رات کو کیسے بھلاؤں جب لاوارث سمجھ کر تارا کے کلاس فیلوز نے فن فیئر میں اس کو زد و کوب کیا؟ ان راتوں کو کیسے بھولوں جب میں ریسٹورنٹس میں ویٹرس تھی اور امیر باپوں کی بگڑی اولادیں گلاس کے ساتھ ساتھ اپنے ناپاک ہاتھوں سے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے، وہ ہاتھ جو وضو کے پانی سے دھلے ہوتے تھے۔ ان راتوں کا کیا جب 1 بجے تک میری ماں میرے انتظار میں دروازے سے لگی بیٹھی رہتی تھی، اور اس رات کا کیا جب ہم ماں بیٹیاں اپنا تمام گھر ڈاکوؤں کو لٹا بیٹھی اور ہماری 15 سالہ بہن کو۔ کچھ پل وہ بول نہ سکی۔ اس کی میت کو اپنے ہاتھوں سے میں نے خود اسے غسل دیا تھا، بھول سکتی ہوں؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ مانی، بس کر دو پلیز، مجھے احساس ہے، اور اگر تم اس دن مجھے کال کر دیتی کہ پھپھا جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کیا میں نہیں آتا؟ کیا میں اتنا بے حس لگتا ہوں تمہیں کہ پھپھو اور تم لوگوں کو چھوڑ دیتا؟ وہاں چلو، مجھے نہ صحیح
اپنے ماموں کو تو بتا سکتی تھی نا تم، لیکن نہیں۔ ہاں بتا سکتی تھی، اور وہ رحم کر کے ہمیں یہاں لے بھی آتے، اور پھر آپ کو فورس کرتے میرا بوجھ اٹھانے کو۔ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے کوئی فیور مانگی تھی، اس سے پہلے ہمیشہ میں نے مانگی اور آپ نے پوری کی، اور پہلی مرتبہ میں نے آپ کی مانگی فیور پوری نہ کرتی تو اس کا گرٹ ان تمام راتوں سے شاید کہیں زیادہ ہوتا۔ وہ تلخی سے بولی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم مجھے اتنا خود غرض سمجھتی ہو؟ آواز میں بھی بلند کر سکتی ہوں، تار میں بھی سکتی ہوں میر، زیادہ ٹیمپر لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کا گلٹ کم نہیں ہوگا، نہ ہی جو تکلیف آپ نے میرے بابا کو دی، اس تکلیف کا بوجھ انہیں منو مٹی تلے لے گیا۔ وہ تکلیف بھولی نہیں ہوں میں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو رات کو مجھ سے کیوں غصہ ہوئی، کیوں بددعائیں دی، لیکن یوں اس خاموشی کی سر دیوار کو توڑ دو خدارا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بددعائیں دینے کا وقت اب گزر چکا ہے میر، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ خوش رہیں اور ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ کہنے صرف یہ آئی تھی، میں کوشش کر رہی ہوں جلد از جلد اپنا ٹرانسفر کہیں اور کروا لوں۔ کیا مطلب ہے ٹرانسفر کروا لوں؟ کوئی پریشانی ہے جہاں کیا؟ وہ اب کے تحمل سے بولا۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس پہ اٹھی تو میر نے بے ساختہ نظروں کا رخ بدلا۔ راستہ چھوڑے میرا، بولو مت، تم خود اس راستے آئی سی۔ خیر امی سے بات کر چکا ہوں، کل امی بابا آئیں گے تم لوگوں کی طرف، اور پلیز ایک منٹ، آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں آپ کے ان مرہموں کی ضرورت ہے؟ اب اپنا گلٹ ختم کرنے کو اور راہ اختیار کریں میر حیدر، بہتر ہوگا میری ذات کو اس میں نہ گھسیٹیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر چنگاتی نظروں سے اسے دیکھتی اسے ایک جانب سے ہوتی باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ اس کے اس قدر غیر متوقع رویے پہ ششدر سا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کو اپنی بیٹیاں بوجھ کیوں لگتی ہیں آخر؟ آج زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے پھپھو، اور آپ ابھی عمر ہی کیا ہے مانی کی، 20 کی بھی ہوئی نہیں، اور آپ اس کا بوجھ اتار کر کسی دوسرے کے کندھے پہ رکھنا چاہتی ہیں۔ لیکن میری طرف سے معذرت ہے، میں ابھی یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ اب امی کو بالکل بھی فورس نہیں کریں گی، اور انکل کو بھی۔ تمہیں آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، نہ ہماری طرف سے کوئی دباؤ ہے۔ ایک گمبھیر ذلت احساس میں ڈوبی آواز اسے اپنے قریب سنائی دی۔ بابا جانی دیکھ لیں، یہ دونوں مجھے ہوم ورک نہیں کرنے دیتی۔ ایک گٹرول مٹول سی بچی اس کے سامنے کھڑی شکایت کر رہی تھی، اور باقی کی دونوں باپ کے دائیں بائیں چمٹ کر کھی کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ آسودہ سی مسکراہٹ در آئی۔ بیٹیاں تو رنج و عالم میں بھی محبت کا احساس اور روح کو فرحت بخش دیتی ہیں میر، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس کے دل نے سرگوشی کی تو آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس نے بازو وا کر کے اسے اپنے پاس بلایا اور باری باری سب کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر نظر اپنے وسیع کمرے پہ ڈالی جہاں عیش طلب کا ہر سامان تھا، مگر ایک خوبصورت ہمسفر کی کمی تھی، مگر اب یہ کمی شاید تمام عمر ساتھ رہنی تھی۔ ہرگز مجھے قبول نہیں ضد تیری کہ میں خودداریوں کو بیچ کر پاسے وفا کروں، یہ سر مجھے عزیز ہے عزت کی حد تک، عزت نہیں تو سر کا میں گردن پہ کیا کروں؟ امی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بولی۔ ہاں جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کب تک تم یوں منہ چھپاتی ہو، یوں میری آغوش میں۔ وہ مسکرائیں۔ امی ایک ہاں ایک اور ایک 11 ہوتا ہے آگے، انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ امی، وہ خفگی سے اٹھ بیٹھی۔ کیا امی؟ پتہ ہے کبھی کبھی آپ اور تارا بالکل ایک جیسی لگتی ہیں مجھے، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں بیٹے؟ ان کے سنجیدہ سوال پہ ماں نے آنکھیں جھپک کر بولی۔ جی؟ ماں جی نے اسے قریب ہونے کا اشارہ کیا تو اس نے کان ان کے قریب کیا۔ بیٹے، تارا بھی تو میری ہی بیٹی ہے، تو اتنا تو اثر پڑے گا نا؟ امی، اب کہ وہ مسکرا دی۔ اچھا تم کچھ بتا رہی تھی؟ وہ بھی مسکرا دی۔ پہلے آپ بتائیں، میں آپ کو زیادہ عزیز ہوں یا آپ کا بھائی؟ وہ دوبارہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ تم
جواب جیسے زبان کی نوک پہ کھڑا تھا۔ تو پھر آپ بس مجھ سے دور ہی رہنے دیں انہیں۔ میں جب جب انہیں دیکھتی ہوں مجھے بابا کی تذلیل کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے نمرہ یاد آتی ہے امی، معاف کر دیا ہے میں نے، قیامت کے دن اس کا گریبان نہیں پکڑوں گی، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں گی، مگر اسے کہے دنیا میں میرا پیچھا چھوڑ دے۔ انہیں دیکھ کر میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے متفق نظر آ رہی تھی۔ ابا، ابا، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ تارا کی چہچہاتی آواز پہ ماننی نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ایک بیزار نظر اس پہ ڈالی تو عرض کیا ہے جناب من۔ ماننی نے سر جھٹک کر اپنی توجہ لیپ ٹاپ پہ مبذول کی۔ اسے تارا کا یہ شاعری کا موڈ سخت ناپسند تھا۔ اگر میں گول گپے کھلاؤں تو کیا تم میری سہیلی بن جاؤ گی؟ اس کے ماتھے پہ تیوری پڑی اور اگلے ہی پل آنکھوں کی تتلیاں تیزی سے سکڑیں۔ تارا، ہاں ہاں ہاں، کون ہے یہ جناب؟ ہمیں اس سے پہلے کہ وہ مزید سوالوں کی بوچھاڑ کرتی، مانی تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ ہاں ہاں ہاں، تارا میں بول رہی ہوں بکواس بند کرو اپنی اور واپس کرو یہ ورنہ ہاں 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 کیا کریں گی آپ؟ وہ مسلسل کبھی بیٹھ تو کبھی کاؤچ پہ چھلانگ مار کر اس کی پہنچ سے دور بھاگ رہی تھی۔ وہ گول گپے میر بائی نے نہیں بھیجے تھے نا؟ اب سمجھ آ رہا ہے مجھے، میری سہیلی بنو گی؟ ہاں ہاں ہاں۔ تارا، وہ بھاگ بھاگ کر اب تھک چکی تھی، صوفے کے پیچھے کھڑی وہ ہانپتے ہوئے اسے تیکھے چنتوں سے گھور رہی تھی۔ کیا یار مانی، جتنا تم اپنے جذبات کو چھپاؤ گے اتنے ہی وہ نمایاں ہوں گے، جتنا تم جذبات کی حقیقت کو جھٹلاؤ گے اتنے ہی یہ پھولے پھلیں گے۔ دیکھو تارا، اگر میں نرمی سے بات کر رہی ہوں تو ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر پھولے تنفس سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، وعدہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ جلدی جلدی بولی تو مانی نے بھی جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما، سوائے امی کے۔ اس نے جملہ مکمل کیا، وٹ، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ نہ کریں آپی، علاج بھی آپ کے پیسوں سے ہی ہوگا۔ میری تو چھٹیاں ہوں گی یونی سے، سمیسٹر فریز کرنا پڑے گا، آپ کا ہی نقصان ہوگا، فیس ضائع ہو جائے گی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ یا اللہ، وہ رہانسی ہوئی۔ اچھا اب بس رونا نہیں، بیٹھ جائیں۔ وہ پانی کا گلاس اسے دے کر کاؤچ پہ بٹھا کر بولی۔ کون ہے وہ؟ کچھ دیر بعد تارا نے سوال کیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اب ایسے کیا گھور رہی ہیں؟ اللہ پاک کی قسم آج ڈر نہیں لگ رہا ذرا سا بھی۔ ایسے قسمیں نہ کھایا کرو تم بیوقوف، وہ اسے گرک کر بولی۔ آپ ٹاپک چینج نہ کرو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر اسے مشتل کیا تھا۔ ہاں ہے کوئی بات ہے تو اب کیا سارا بایو ڈاٹا دوں تمہیں؟ یہ صاحب وہی تو نہیں جو سنڈے کو فیملی آ رہی ہے؟ ایک منٹ، وہ بھی تو آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ میں نا؟ ہاں تو اب زیادہ چلاک بننے کی ضرورت نہیں، ٹیسٹ لے کر آؤ، ہڈیاں سیکھتی ہوں تمہاری۔ وہ آخر میں دانت پیس کر بولی۔ ایک دفعہ ایڈوکیٹ بن جاؤں ذرا میں، پرچہ کراؤں گی میں آپ پہ، اور بالکل بھی معاف نہیں کروں گی، اللہ دی قسمیں۔ وہ باقاعدہ رونے کو تیار تھی۔ چپ، بند کرو یہ ڈرامے۔ مانی نے اسے گرکا تو وہ آنسو پیتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ ایسی بہن دے کر بندہ پتیسا کھا لے، وہ بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ اصل میں نے اپنے سارے ٹیسٹ دے کر پتیسا کھا لیا تھا، وہ روانی سے بولی۔ اور اگر آپ نے مجھے ڈانٹا تو امی کو بتا دوں گی۔ بیری پر چٹھیاں آتی ہیں، وہ بھی گول گپوں کے ساتھ۔ وہ ڈرتے ڈرتے جلدی جلدی بولی۔ تمہیں تو میں، مانی نے جوتا اتار کر پوری قوت سے اسے مارا، مگر قسمت بری، دروازے کی جو ہر مہینے پہ ظلم سہ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تارا ہنستے ہوئے فرار ہو چکی تھی۔ یقیناً آج وہ امی کے کمرے میں سونے والی تھی۔ مانی نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسے کچھ دن پہلے کا منظر یاد آیا تو وہ مسکرا دی۔ کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ایک خاص مقرر وقت ہوتا ہے شاید۔ اتنے سال میں کس احساس کمتری میں رہی، اور اس شخص نے یہ بات مجھے ایک پل میں ہی سمجھا دی۔ وہ سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی، پھر سر جھٹک کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا، ان چیزوں کو احساس کمتری نہیں بنا لیا جاتا۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہمارے حق میں بھی ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔
اسی میں منفردات ہی تو خوبصورتی ہے۔